آج ہم آپ کو گجرانوالہ کی نامور شخصیت پوپی پہلوان پتاسے والے کے بارے میں بتائیں گے۔ حسین پہلوان پتاسے والے کے پوترے اور خلیفہ محمد ایوب پہلوان کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بچپن سے ہی پہلوانی کا آغاز کیا تھا۔ 11 سے 12 سال کی عمر میں یہ کھاڑے آ گئے تھے اور انہوں نے آ کے اپنی پہلوانی شروع کر دی تھی۔ خاندانی سطح پر پہلوانی ہونے کی وجہ سے انہوں نے بچپن سے ہی شوق کو اجاگر کیا اپنے اندر، اور پہلی کشتی جب 16 سال کی عمر میں تھے انہوں نے میٹرک کے پیپر دینے سے پہلے جارا پہلوان کے چھوٹے بھائی گگو پہلوان کے ساتھ لڑی۔ جناح اسٹیڈیم کے اندر کشتی ہوئی تھی، بھولو پہلوان کے بھتیجے تھے وہ، اور کشتی برابر رہی تھی۔ اس کے بعد ان کی پہلوانی کا پراپر آغاز شروع ہو گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ 2000 جب یہ 17، 18 اور 19 سال کی عمر میں گئے، انہوں نے پھر بڑی کشتیوں میں قدم رکھا۔ اسلم پہلوان ٹوپے والے کو گرایا، خلیل پہلوان ڈاکے والے کو گرایا، اس کے بعد چند پہلوان فیصل آبادی کو گرایا۔ اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ انٹرنیشنل کشتی کی طرف آنا شروع کیا۔ جب اس طرف آئے تو انہوں نے پنجاب کی ٹیم کی طرف سے پہلی کشتی لڑی، اور پاکستان آرمی میں انہوں نے جوائن کیا آرمی کو۔ پنجاب ریجمنٹ کی طرف سے انہوں نے نیشنل چیمپئن کے لیے انہوں نے اپنا پارٹیسپیشن کی۔ جب انہوں نے یہ یہاں پہ بڑا ایک انٹرسٹڈ واقعہ ہے کہ جب سپر ہیوی ویٹ میں انہوں نے کشتی لڑنی تھی تو سامنے ایک جو پہلوان تھے، سلاوہ پہلوان تھے، جو وابڈا کے ریسلر تھے، اور انہوں نے 11 سال سے اس گولڈ میڈل کو اپنے نام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے 11 سال کی اس کی جو محنت کے اوپر پانی پھیرا، اور انہوں نے اس کو چاروں شانے شد کر کے پٹ چیر کے اس کو گرایا، اور پاکستان آرمی کے لیے انہوں نے وہ میڈل حاصل کیا۔ اس کے بعد ان کی انٹرنیشنل زندگی کا آغاز شروع ہوا۔ انہوں نے سیف کی ساؤتھ ایشین گیمز میں انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ بنگلہ دیش کے ایک ریسلر تھے، ان کو گرا کر ڈاک مار کر گرایا تھا۔ اس کی بھی ویڈیو یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد بھی انہوں نے ترکی میں جا کر انگلینڈ میں چیمپئن انگلینڈ رہے، انگلینڈ میں جا کے اپنی کشتیوں کو جاری رکھا، اور پھر انہوں نے یہاں پہ پاکستان پھر واپس آئے۔ اسلم پہلوان موچی کو گرایا، ڈولی پہلوان کے ساتھ کشتیاں لڑیں، اور بھی بے شمار انہوں نے کشتیاں لڑیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ایک اچھی لائف کے لیے انگلینڈ کی طرف چلے گئے۔ 10 سال وہاں رہنے کے بعد ابھی پاکستان پھر واپس آ گئے ہیں، اور آ کے جو اپنے بیٹے کو حسین پہلوان کو اور رحیم پہلوان کو کشتی کے لیے اب تیار کر رہے ہیں۔ یہ ان کی پہلی کشتی ہے پوپی پہلوان کی گگو پہلوان کے ساتھ۔ یہ پوترا مام بخش پہلوان کا پوترا تھا، اور جو ہے یہ جارا پہلوان کا چھوٹا بھائی تھا۔ یہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی کشتی لڑی تھی۔ میٹرک کے ابھی انہوں نے پیپر دینے تھے تو ان کی کشتی ہو گئی تھی یہ والی۔ یہ کالا پہلوان ماڑو والے کے ساتھ ان کی کشتی ہوئی تھی، جو کہ بڑی مشہور کشتی ہے ان کی، اور کشتی برابر رہی تھی۔ اور میں یہ بتاتا چلوں، کالا پہلوان ماڑو والا جو ہے ایشین چیمپئن گولڈ میڈلسٹ ہے یہ ایشیا کا، اور انہوں نے گجرانوالہ میں کوئی پہلوان نہیں چھوڑا، تقریباً سارے پہلوانوں کو گرایا ہے۔ پوپی پہلوان کے ساتھ برابر کشتی ہونے کے بعد ان کا جو کشتی ہرانے کا سلسلہ تھا وہ سٹاپ ہو گیا تھا، اور ان کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ کشتی ان کی ڈولی پہلوان کے ساتھ کشتی ہے، یہ بھی بڑی مشہور کشتی ہے۔ انہوں نے دھولی پہلوان کے ساتھ کشتی برابر لڑ کے اپنی کشتی کو جو ہے اپنی ڈیفینڈنگ پوزیشن کو قائم رکھا تھا، اور یہ بڑے مشہور پہلوان ہیں دھولی پہلوان۔ انہوں نے بھی ریاست میں اور انہوں نے گجرانوالہ میں بہت سے پہلوانوں کو گرایا ہے، بہت نام ہے ان کا کچھ دھولی پہلوان کا بھی، اور انہوں نے اس کے ساتھ بھی ایک بڑی ڈیفینڈ پوزیشن میں کشتی لڑ کے اپنے خاندان کا اور اپنا نام جو ہے روشن کیا تھا۔ انہوں نے پھر انڈیا کی طرف رخ کیا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس وقت میں 1984 اور 3 میں آپ یہ کہہ لیں، انہوں نے اس دور میں 70,000 روپے ایک کشتی کا انہوں نے لیا تھا، اور وہاں پہ رستم کولہاپور ہوئے تھے، وہاں کے بہت بڑے نامور پہلوان کو گرا کر رستم کولہاپور کا ایوارڈ جو ہے انہوں نے لیا، اپنے نام کیا اس ٹائٹل کو۔ اور میرے خیال سے آج کے دور میں 3 سے 4,000 ڈالر بنتا ہے، اس وقت کا 70,000، اور آج کا 12-13 لاکھ آپ لگا سکتے ہیں کہ اتنے زیادہ پیسے انہوں نے اپنی کشتی سے کمائے تھے۔ تو جب پاکستان میں واپس اپنی مٹی ان کی مٹی کی محبت ان کو کھینچ کے پاکستان میں واپس لے کے آئی، یہاں پر آ کر پہلوانی کو اس سے بھی زیادہ زوال جو ہے دیکھنے کو ملا۔ ان کی کیٹیگری کے مطابق، ان کی ایک نام کے مطابق، ایک انٹرنیشنل ریسلر ہونے کی نسبت سے اس کے مطابق پیسے نہیں کوئی بھرتا تھا، کوئی پیسے نہیں دیتا تھا کشتی لڑنے کے۔
تو اس وجہ سے ان کو اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. ان کو ہارٹ کا مسئلہ بنا, 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ان کو. ریسنٹلی ان کو کچھ عرصے کے بعد, اسی ہارٹ اٹیک کے بعد ان کو فالج کا اٹیک ہوا. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بول کیوں نہیں رہے ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ بول اس لیے نہیں رہے کہ ان کی زبان میں کلاٹ پھنس گیا تھا, اور اس کی وجہ سے انہوں نے پہلوانی کو مکمل طور پہ خیر آباد کہہ دیا. لیکن اب پھر انہوں نے ہمت نہیں آ رہی اپنے شوق کو اجاگر کرنے کے لیے, اپنے نام کو پھر دوبارہ دنیا کے سامنے انٹروڈیوس کروانے کے لیے اپنے بیٹوں کو میدان میں لے کر آئے ہیں اور ان کو پہلوانی کروا رہے ہیں. ابھی بھی جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ ایک بچے کا 2000 سے 2500 روپے کا روزانہ کا خرچہ ہے, ٹھیک ہے, پہلوانی کے لیے. اور یہ ہماری پاکستان گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ پہلوانوں کی طرف توجہ دیں. ایک یہ بڑا اچھا جو ہے یہ شعبہ ہے ریسلنگ کا, ٹھیک ہے. کرکٹ کے اوپر بھی پیسے لگاتے ہیں, تھوڑے سے ریسلنگ کے اوپر بھی پیسے لگائیں, پہلوانوں کو تیار کریں, ہم بھی پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئیں, ٹھیک ہے. اور آپ سب سے بھی دعا ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے اس نیک کام میں ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور ان کو بھی شفا دے اور یہ بھی دوبارہ پھر اپنی سرگرمیوں کو دوبارہ بحال کر سکیں. پاکستان کے اب اختر ایوب نے بڑی خوبصورتی سے بارلی کا داؤ لگاتے ہوئے بنگلہ دیش کے افضل حسین کو نیچے گرا لیا.